بتایا تھا کہ میں کسی کو بھی کہتے ہیں کہ میں بھی جب کسی کو کچھ کہتا ہوں نا تو ویسے ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ. دیجیے گا تو لوگ مجھے بہت زیادہ فورس کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ سید ہیں تو آپ دعا کریں ہمارے لیے. تو پھر میں دعا کرتا ہوں تو ان کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور میں اس مسئلے میں پھنس جاتا ہوں. انہوں نے ہمیں یہ اپنا مسئلہ بتایا تھا تو ہو سکتا ہے کامی بھائی کو بھی یہی بتایا. وہ یہ بھی انہوں نے بات بتا دی. ٹھیک ہے. اچھا وہ ابھی جو آپ بات کری تھی نا وہ بھی ٹھیک ہے ویسے ہی ہے, لیکن کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تھے, بڑے تھے نہیں تھے, تو میں نے کہا بچوں کو پھر پوری بات کیا بتانی. اس وجہ سے میں نے کہا جب وہ ہوں گے تو پھر پوری بات بتا دوں. نہیں, آپ نے تو بچوں کو ڈرا دیا بیچ میں سے. یہ تو پہلے ان میں سے آتے مجھے فون کرتے رہتے ہیں جی جی کہ سر وہ میں نے اس کو دعا کرائی ہے, اس کو 15 سال سے سر درد تھی تو وہ تو فوراً ٹھیک ہو گیا, لیکن سر مجھے سر درد ہو رہی ہے سر. اب میں بھی یہی سوچتا ہوں نا کہ سورہ رحمان تو آپ اور بابا جی نے بتائی ہے, درد مجھے نہیں ہونا چاہیے نا, آپ کو ہونا چاہیے. میں تو آپ کی ویڈیو دے کے بتا رہا ہوں. میرے بھی ہیں مہرباں کیسے وہ میں اس میں کنفیوز ضرور ہوتا ہوں کہ میں نے تو آپ سے اور بابا جی سے سنا ہے نا, تو پھر میں کیوں پھنسوں, آپ لوگ پھنسے نا. آپ بھی نہیں پھنستے شاہ جی, توانو بڑے پھنسا گئے نے. جی ٹھیک ہے. آپ کے نانا جان نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت پہ عذاب نہ آئے. جی بالکل. تو اللہ نے کہا جب پٹھے کم کریں گے تو دوسروں کی جو بد دعائیں ہیں وہ کون لے گا. بالکل. یا آہیں یا قتل کریں گے ناحق, تو پھر ان کے گناہ کیسے صاف ہوں گے. جب زمین پہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو آٹومیٹک سسٹم ایسا ہے. جی بالکل. وہ عذاب یا آفت آ جاتی ہے. ابھی وہ فیس بک پہ جب میں دیکھتا ہوں نا تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے ڈپریشن ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں, پھر ذہن میں آتا ہے کہ یہ بیماری تمہارے گل پڑ جائے. تو پھر میں وہ کئی دفعہ تو اگنور بھی کر دیتا ہوں کہ یہ اب اس کی بیماری مجھے لینی کیا تھا. تو میرے ذہن میں پھر آپ اور بابا جی آتے ہیں کہ جب آپ لوگ ملے تو میں کہوں گا کہ یہ اپنی چیز اپنے پاس ہی آپ رکھیں. میں صرف بتا دیا کروں گا. بابا جی کے دور کے بہت سے سینئرز, جی وہ بابا جی کے جانے کے بعد انہوں نے اسپیسیفکلی مجھے فون کرنے شروع کیے. کچھ لوگوں نے, میں نام نہیں لیتا, جی صحیح, اتنے سینئرز کہ جن کے بارے میں خیال تھا کہ اگر بابا جی کوئی گدی چھوڑ گئے تو ان کو تو ہی مے بی ون آف دا کنٹینڈرز. جی بالکل. ٹھیک ہے. بابا جی تو چلاک ایسے تھے, انہوں نے اللہ میاں پہ سب سے پہلے گدی وار دی نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی چیز رکھی نہیں انہوں نے اپنی. صحیح. جب اپنی کچھ نہیں رکھی, سب کچھ اللہ کو دے دیا. جی ٹھیک ہے. تو لوڈ سارا اللہ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. سمجھ رہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جب میں بتاؤں گا تو ساتھ دعا بھی کروں گا کہ یہ آپ دونوں کی طرف جائے, جو بھی جائے. وہ مجھے ان لوگوں نے فون کر کے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ بابا جی تو پردہ کر گئے ہیں اور یہ فیض ان کے ساتھ ہی تھا. ٹھیک ہے. ابھی بھی حیات ہیں وہ لوگ. جی ٹھیک. تو آپ پھنس جائیں گے, آپ کو سر درد, آپ کو یہ نہیں ہوتا, آپ کو وہ نہیں ہوتا, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کے. جی صحیح. اور آپ چھوٹے موٹے ڈاکٹر ہیں, یہ آپ کا حشر ہو جائے گا. بالکل. یہ لوگوں کا لوڈ شوڈ آپ لے رہے ہیں. میں نے کہا کون سا لوڈ. تو بابا جی کی حیات میں بھی کئی بار لوگ بابا جی کو کہتے تھے ڈاکٹر صاحب بابا جی یہ منہ اٹھا کے ہر جگہ دعا کرا دیتا ہے. بالکل. کئیوں نے شکایت لگائی کہ وہ فلاں جگہ ایک جمگٹا تھا, اکٹھے کو دعا کرا دی. ٹھیک. تو بابا جی نے پھر سیمینارز بھی 2-4 رکھے, تو اس میں بیچ میں مجھے کہہ دینا کہ تمہیں سٹیج پہ بلائیں گے. جی صحیح. تم نے اپنی کہانی سنانی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان سارے منتظمین کو یا سینئرز کو بابا جی نے کہا ہوتا تھا کہ میں آخر میں آ کے دعا کرا دوں گا. ٹھیک ہے. آخری سیمینار تک میرے ساتھ گٹ میٹ یہ ہوتی تھی کہ تو نے اوپر جانا ہے, اپنی کہانی سناتے دوران ہی تو نے دعا کرا دینی ہے. صحیح. میں نے اپنی وہ کہانی جو میری تھی وہ سناتے سناتے اچانک میں نے کہا آنکھیں بند کریں. الحمرا کا 1000 بندہ بیٹھا ہوتا تھا, ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لینی. ٹھیک. اور میں دعا کرا دینی. جو زیادہ سینئر تھے ان میں سے کئیوں نے گھورنا, کئیوں نے بابا جی کے پاس جانا کہ یہ بدتمیز آپ والا سارا سیشن لے گیا ہے, یا یہ کیا کر رہا ہے. بابا جی نے کہنا پاگل ہے, رہنے دو. ٹھیک ہے. جب آخر میں بابا جی نے کئی بار آنا ہی نہ اوپر, ٹھیک ہے, صرف لاسٹ سیمینار میں آ کے الحمرا میں انہوں نے دعا کرائی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں مجھے کہا تھا کہ تم نے اسٹیج پہ نہیں جانا, لاکھ کوئی تمہیں کہتا رہے, تو تم نے نہیں تقریر کرنی. مجھے نہیں سمجھتی کیا بات ہے, لیکن جو انہوں نے کہا میں نے کر لیا. ٹھیک. تو جب میں وہ ان سیمینارز میں نے کر دینی دعا. جی صحیح. کہیں بھی, یا کسی بینک میں کوئی ان کا کانفرنس روم ہے, 40-50 بندے اکٹھے ہوئے ہیں,
کوئی آپ کی طرح بابا جی کا کوئی کاکا ہے جو وہاں دعا کرا رہا ہے ایک ایک بندے کو, ٹھیک ہے, تو اس نے اب سارے بابا جی کی لینگویج میں فرعون شرون پکڑ کے بٹھائے ہوتے تھے, یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ وائس پریزیڈنٹ ہے, یہ فلانا ہے. تو بابا جی نے کہنا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اتفاق ہاسپٹل کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں یہ کوئی دعا شوا بتاتے ڈاکٹر صاحب کو کیا بات ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو میں نے شروع ہو جانا, کیسٹ میری آن ہو جانی, اسی میں نے دعا وغیرہ کرا دینی. تو وہاں ہو یا سیمینار بڑے بھی ہوئے بابا جی کی یاد میں 2-3 تو وہ بعد میں سینئرز نے کئیوں نے ہمدردی میں مجھے جو ہی ختم ہونا سیمینار, ٹھیک, تو مجھے نہ دیکھ مجھے کافی لوگوں نے گھورتے رہنا, پھر انہوں نے پاس آنا, تم اپنا فوراً گھر چلے جاؤ. میں نے کیوں؟ بابا جی نے کہا نا ابھی چلو وہ شاہدہ کی طرف ادھر چلتے ہیں سارے. جی صحیح, کئیوں نے میرے سے ہمدردی, وہاں پہنچ جانا تو انہوں نے پھر کہنا تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہوا ہے, صحیح ہے, تمہیں الٹیاں نہیں آ رہی؟ میرا شروع کا مہینہ ہے کوئی چکر نہیں کا, مجھے سمجھنا نہیں یہ کیا ہے. اچھا, وہ پھر ایک باجی ہیں ابھی وہ بھی حیات ہے, انہوں نے ایک بار مجھے کہا کہ ایمانداری سے بتاؤ تم کیسے دعا کراتے ہو؟ میں نے کہا جی جیسے سب کراتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتی میں تو ایک کو دعا کرا لوں 7 دن لیٹی رہتی ہوں, برا حال ہو جاتا ہے, اور یہ تم کیوں اتنے لوگوں کو اکٹھے دعا کراتے ہو؟ اور بابا جی نے بھی مجھے کہنا جب کبھی میں نے اکیلا فون پہ لگا ہونا یا ان کے سامنے کسی ایک کو دعا کرا, تو نے کہا بابا اجتماعی دعا کرایا کر. میں نے کہا اجتماعی کام کر. صحیح, میں نے ان باجوں بھائی میں ساروں کو کہتا تھا, بڑے بھائی سینئر, ان ساروں کے پیچھے پیچھے پھرنا کہ اجتماعی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو, وہ تو کوئی نہیں شامل کرتے تھے, ساروں کو میں چھوٹ ہی تھا, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اجتماعی کام کیا ہے. پھر بابا جی نے خود ہی سیمینار 2-3 رکھے, اس میں دعا کروائی. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کچھ دن پہلے میں وہ بھی ایک بڑا اچھا لطیفہ ہے, مجھے تو انہوں نے بھی مست وسیلہ لکھا تھا, تو میں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب سے مل رہا ہے, وہ کہتے ہیں ان کے پاس کیا ہے, سارا فیض بابا جی مجھے دے گئے ہیں. اچھا انہوں نے کہا سارا فیض بابا جی مجھے دے گئے ہیں, تو پھر مجھے سمجھ آئے کہ فیک ہے, پھر میں نے بات ہی نہیں کی. نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہوگا, فیض ہو سکتا ہے بابا جی نے دے گئے ہوں. جی صحیح, مجھے پیار ملا بابا جی سے اور کچھ نہیں. جی ٹھیک ہے, پیار مجھے فیض کا پتہ بھی نہیں ہے ویسے. جی صحیح, اصل میں جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی. ٹھیک, میرے گھر کے پاس ہی فیض احمد فیض صاحب رہتے تھے. جی صحیح, اور تربت بھی گھر کے پاس تھی. ٹھیک ہے, میرے پاس تو 2 فیض تھے. صحیح, فیض احمد فیض. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے نہیں پتا تھا, فیض اس کا تو مجھے نہیں پتا. صحیح, میری اصل میں دعا جو ہے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاہ جی, میرا جو طریقہ ہے, جی ٹھیک ہے, میں آنکھیں بند کراتا ہوں تو بابا جی سے جو سنا وہی بول دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جامعہ اشرفیہ میں بابا جی کے ساتھ گیا تھا, تو بات تو وہ واقعہ لمبا ہے, شاید سنایا ہوا ہے. لاہور کی ایک بہت بڑی درسگاہ ہے, مذہبی مدرسہ بھی ہے, صحیح, مسجد حسن ہے. وہاں ایک بڑے خوبصورت انسان تھے, خوبصورت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب. صحیح, ایک اشرفی صاحب ابھی بھی حکومت میں ہیں, ہمیشہ حکومت میں ہوتے ہیں کافی زیادہ. بالکل, وہ نہیں, ان کے لیکن ریلیٹیو یا بڑے تھے. ٹھیک ہے, بڑے پیارے انسان تھے. ان کے بیٹی کو شاید آئی تھنک برین ٹیومر تھا یا کیا تھا. ٹھیک ہے, بابا جی کی کاکی ہیں باجی مینا, صحیح, ان سے شاید وہ ملی, انہوں نے انہیں دعا کرائی. شوکت خان والوں نے جواب دے دیا تھا, کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا. اللہ نے ان کو شفا دے دی. اب عبد الرحمن اشرفی صاحب جو تھے وہ بڑے امپریس کیا, انہوں نے کہا کہ وہ کون عورت ہے, باجی مینا بھی باجی کی طرح دوپٹہ پھٹا کوئی نہیں کرتی, انتہائی ماڈرن ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ویسے ان کی ایک ہمشیرہ, ویسے ان کا تعارف اگر میں دوں تو ایک ہمشیرہ ان کی جو ہیں وہ اسامہ بن لادن کے جو معالج خاص ہیں, عامر عزیز صاحب, جی صحیح, ان کی وائف. ٹھیک ہے, تو عامر عزیز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب 5 ارکان جو ہیں, جی جی, اور چھٹے کا تو ان کو مسئلہ ہی نہیں, دوسروں کو کر دیتے ہیں, ہڈیوں کا علاج کرتے ہیں. تو 7واں جہاد, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ماشاءاللہ, اور انٹرنیشنل لیول کا جہاد, اسامہ کے ساتھ رہنا, ٹھیک ہو تو گیا, ساری بڑے پکے مسلمان ہیں. صحیح, ان کی وہ وائف ہیں, تو ان کی سالی ہوئی نا, ٹھیک, لیکن وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہیں. مینا باجی بابا جی سے مل چکی تھیں, اور پاگلوں کی طرح دعا وہ بھی کراتی تھی, بہت کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ماڈرن خاتون, ماڈرن جو طبقہ تھا اس میں. اب یہ مولانا عبد الرحمن صاحب کی میرا خیال بیٹی ہی تھی,
انہیں شفا ہوئی ٹھیک ہے سورہ رحمان سننے سے یا کچھ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچی سے ملنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, کون ہے وہ جو فون پہ ہی دعا کراتی, پیسے بھی نہیں لیتی اور مریض بھی ٹھیک ہوا یا جو بھی تھا. لیکن اسی دوران انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں ملنا, وہ ملتی کم تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے بابا جی ہیں صفدر بخاری صاحب, اور انہیں لیکن ان کے چونکہ وہ خود بہت بڑے مدرسے کے اور بڑے مذہبی طور پہ ایکٹیو آدمی تھے, انہیں کوئی اور صاحب جو تھے انہوں نے اپروچ کیا, کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری میری محنت ہے اور میرا ہی سبق ہے, اور وہ خاتون جو ہے وہ میری مرید ورید ہے, جیسے آپ کو کوئی ٹکر گیا کہ سارا فیض میرے پاس ہے. تو وہ انہوں نے شاید انہیں کیا کہ جی آپ کے مرشد ملے ہیں کہیں اور جنرل صاحب فلانے یہ وہ, تو وہ چیخ اٹھی کہ کون سا جنرل چلن اور یہ وہ. ٹھیک ہے. وہ ریٹائرڈ ایک صاحب تھے, مجھے نام ان کا ذہن سے نکل گیا, یہ مسلم لیگ ہاؤس جو ہے یہ ڈیوس روڈ پہ, جی صحیح, ساتھ بہت بڑا ایک بنگلہ ہے, قائدان بھی وہاں ٹھہرتے تھے, وہیں پہ ان کی بھی رہائش تھی, اس فیملی میں سے تھے. بعد میں بابا جی مجھے لے کے ڈنڈا لے کے ہم پہنچے وہاں پہ. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. بابا جی نے مجھے کہا کہ کاکا بابا ادھر جانا ہے. ٹھیک ہے. شاید بھائی تھے گاڑی, اور بابا جی اس دن آئے تو بابا جی کے کپڑوں کے اوپر پان کی پیک پڑی ہوئی, صحیح, سفید کپڑے, اور وہ عجیب لگ رہی. تو بابا جی یہ کیا کہتے یار اب ہم ایسے ہی ناپاک لوگ ہیں, کوئی نہیں. اب انہوں نے بلایا مسجد حسن والوں نے, ٹھیک ہے, جانا ہے. پہنچے, مولانا صاحب کے ساتھ مسجد میں ملاقات ہوئی, اور بابا جی کی حرکتیں تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بابا جی وہاں بھی شرارتیں شورتیں کر رہے تھے. وہ مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے آخر میں بڑی تعظیم سے کہا کہ آپ سٹیج پہ آ کے تو جو ہے نا ممبر پہ, جی صحیح, تو آپ یہ ساری جو لوگ بیٹھے تھے, نماز عصر یا ہونے والی تھی, تو آپ یہ پیغام دیں. بابا جی کے وہی کام, کہ میرے تو گھٹنوں میں بڑا مسئلہ ہے, تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ دعا کریں بتائیں گے. میں ممبر پہ, انہوں نے کہا جی ادھر کھڑے ہو جائیں. تو خیر میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ممبر دیکھ کے. میں وہ چڑھا ہی نہیں اوپر, مائک پکڑا میں نے طریقہ بتانا شروع کر دیا. اب سامنے میں نے دیکھا سب نے وائٹ پگڑیاں باندھی ہوئی, اتنی اتنی داڑیاں, ماشاءاللہ سارے ہی باریش حضرات, مسجد بھری ہوئی. ٹھیک ہے. اور چہروں پہ میں نے دیکھا کہ میجورٹی کے غصہ, میری نہ داڑھی نہ مچھ, جی بالکل, 35-36 سال عمر. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک صاحب جو ہے نا, میں ابھی بات سنا رہا تھا, دعا میں نے کرائی نہیں تھی, میں اپنا بتا رہا تھا کہ میں تو ایسے ٹھیک ہوں, تو یہ پیغام ہے. وہ صاحب ایک دم بڑے جلال میں اٹھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا گستاخی معاف, مولانا صاحب کو کہا صحیح کہ یہ ممبر رسول ہے اور یہ ناچا کھڑا کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کپ کپی سی آ رہی تھی, یہ پتہ نہیں, تو یہ مسجد حسن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کیا آپ نے, نہ داڑھی ہے اس کی, نہ مونچھ ہے, نہ فلانا ہے, اور اس کا لباس بھی پاک نہیں ہے جو اس کے ساتھ جس کا یہ چیلا ہے. اس طرح کر کے کچھ انہوں نے تھوڑی غصے کا اظہار کرنا شروع کیا. میں بابا جی نے مولانا صاحب سے کہا, پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم گندے بندے لوگ ہیں تو آپ خود ہی کر لیں. ٹھیک ہے. وہ بابا جی کہہ رہے تھے کہ امامت بھی آپ کریں گے. بابا جی نے کہا نا نا نا, ہمارا ان کام, ہم تو گندے بندے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. چلو یہ ڈاکٹر صاحب بتا دیتے ہیں. اب بابا جی کہتے ہیں کہ ناچے سے پوچھو تو صحیح, اس کو سردی کیوں لگ رہی ہے, ٹھیک, کرنٹ تو نہیں ہے تار میں. صحیح. تو میں نے خیر بول دیا, میں نے کہا جی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ممبر رسول ہے, میرے سے نہیں وہاں کھڑا, میں نہیں ہو سکتا وہاں کھڑا, اور مسجد ہے, آپ سب ماشاءاللہ باشرہ نیک لوگ ہیں, میں تو ایک پیغام شفا دینے آیا ہوں, آپ میں سے جو مریض ہیں ان کو, ٹھیک, دل کی بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک. تو مولانا صاحب نے ہنس کے کہا کہ ان کو دل کا ہی عارضہ ہے. ٹھیک ہے. انہیں کہتے تھے آپ سنیں, تکبر بھی ایک بہت بڑی دل کا مرض ہوتا ہے. جی بالکل. تو پارسائی کا تکبر عزازیل کو تھا, آج ابلیس کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کا بھی اس کے ساتھ بھی لاڈ دیکھے نا, ٹھیک, وہ بھی مخلوق میں آتا ہے نا, تو اللہ کا ذکر جہاں آتا ہے ساتھ اس کا بھی آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ٹھیک. خیر قرآن میں اس کا نام بھی ہے. ٹھیک. اور قرآن کے کسی بھی حرف کو پڑھنے پہ 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں. بالکل. عجب معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کہتے ہیں کہ جب سورہ رحمان سنیں یا کوئی بھی قصیدہ سنیں تو جو وظائف و تسبیح ہیں وہ چھوڑ دیں. تو 98% تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن 2% میں ایسی کچھ وظائف تھے کہ جو مجھے فائدہ پہنچاتے تھے.
لیکن 98% جی وہ واقعی جو ہے نا وہ نقصان کرنا شروع کر دیتے تھے. تو ساری چھوڑ دینی چاہیے یا وہ جو کچھ فائدہ پہنچا رہی ہیں وہ پڑھتی رہنی چاہیے؟ چھری تھلے سال ہو گئے سارے راز اج ہی کڈانے تھی. وہ پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو نا. تو شاہ جی میں نے انہیں یہی کہا، میں نے کہا جی مجھے تو اس ممبر رسول کی ہی خیال ہے، تو میں کھڑا بھی نہیں ہوا وہاں پہ، میری اوقات نہیں ہے. جی صحیح. تو جو میں بات بتا رہا ہوں ٹھیک تو ہے. میں شفا کی طریقہ علاج بتا رہا ہوں، تو آپ نے کرنا ہے. یہ قرآن سننے سے شفا ہے، میرے ابا کا تو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تو اگر سننا ہے تو آپ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. وہ خیر میں نے جو ہی دعا کرائی، وہ دیوبندی شاید اسکول، جی دیوبندی مسلک اسکول کا وہ مسجد ہے، وہاں تو شام غریبہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. کسی نے پگڑی پاڑتی رونا پٹنا شروع ہو گیا، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا. ٹھیک. ساروں کو میں نے تو اللہ ہی کہا 3 بار جی کہ بالکل. اللہ کہنا اور اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. تو بابا جی نے فٹافٹ عبد الرحمان صاحب سے کہا کہ نماز شروع کرو. تو نماز شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. بابا جی کے ساتھ کھڑے ہو کے میں اور شاہد بھائی نے، ہم نے وہ 4 رکھتے ہی تھی. ٹھیک ہے. وہ پڑھی تو مجھے مغرب، میرا خیال ہے مغرب تھی شاید، کیونکہ میں بعد میں کچھ پڑھنا، مغرب تھی. تو میں نے 2 سنتیں پڑھنے کی جسارت کی. بابا جی اور شاہد بھائی نکل گئے تو میرے ذہن میں تھا کہ یار اثر بھی رہ گئی تھی شاید میری، میں شاید وہ کر لوں ساتھ، یا کچھ میں پڑھنا شروع ہو گیا. لیکن اتنی دیر میں بابا جی اور شاہد بھائی اور مولانا عبد الرحمان کہیں نکل گئے. ٹھیک ہے. میں نے جو ہی سلام پھیرا، وہ پوری مسجد میرے پہ ٹوٹ پڑی. ٹھیک ہے. اب کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک بچہ بیچ میں آیا، اس نے کہا جوتا میں نے آپ کا لے لیا. بابا جی نے ادھر سے مجھے واپس بھیجا، انہوں نے کہا جوتا لو اور میرا ڈاکٹر چھڑا کے لاؤ. ٹھیک ہے. تو آپ اب بھاگے. تو وہ شرٹ شوٹ کا میرا برا حال، وہ سارے بیچارے بزرگان، وہ کسی کی بیٹی کا مسئلہ، کسی کے گھر کا مسئلہ، کسی کے باہر کا مسئلہ. ٹھیک ہے. میں بھی بڑا پریشان. وہ اجتماعی دعا میں نے پہلی ہی کرائی تھی مسجد میں. جی صحیح. اور میں ہر ایک کو سمجھانے بھی بیٹھ گیا، جب جو کھینچی جائے میں دوبارہ، وہ ہر بندہ، حالانکہ طریقہ ساروں کو ایک ہی تھا، ٹھیک. لیکن مجھے سمجھ نہ آئے کہ ہو کیا گیا. ان میں سے کوئی وہی صاحب جو میرے پہ اعتراض کر رہے تھے، وہ میری علیحدہ چمیاں لئی جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ پاریاں کری جائیں مجھے، اور کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے کہے کہ ماشاء اللہ اللہ نے اس عمر میں. مجھے کوئی پتہ نہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ٹھیک. تو بہرحال جب وہ بچہ آیا اور وہ ہم بھاگے وہاں سے، وہاں پہنچے تو بابا جی آگے سے ہنس کے کہتے ہیں کہ پھنس گیا تھا نا. جی صحیح. وہ کہا کہ بابا تو ادھر لوگوں کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں بابا جی، میں پتہ نہیں نفل پڑھ کے قضا پڑھ رہا تھا. تو کہتے ہیں نہ تیری اپنی قضا ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے نکل آتے ہیں، فوراً بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خیر تجھے جان چھڑانی نہیں آتی، یہ بہت مجھے کہتے ہوتے تھے. ٹھیک. وہاں جا کے بیٹھے تو مولانا نے کوئی شربت منگوایا ہوا تھا توازے کے لیے، روح افزا، اور کوئی بندہ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، تو اس سے بات کر رہے تھے اور بابا جی سے. مجھے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ان کا چھوٹا سا بیڈ روم تھا، ایک سائڈ پہ ان کے بیڈ کے ساتھ ایک صوفہ سا پڑا ہوتا تھا، اتنی جگہ تھی. ٹھیک. پاؤں والی سائڈ پہ تھوڑی جگہ خالی تھی. میں ان کے پاؤں کی طرف بیڈ پہ بیٹھ کے ٹانگیں میں نے ادھر کو لٹکا لی. اخبار پڑھی تھی، میں نے اخبار پڑھنا شروع کر دی. تو ایک خاتون آئیں، تو انہوں نے انہیں شاید کہا، شاید انگلینڈ سے، UK سے، کہاں سے آئی تھیں وہ، ان کے کوئی جاننے والی تھی. وہ اندر آئیں، اجازت ادھر سے ویسے تھی. تو وہ آ کے انہوں نے شاید کہا کہ مولانا میں تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ میرا مسئلہ یہ وہ پتہ نہیں کہا. انہوں نے فٹافٹ آگے سے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب اور یہ حضرت صاحب آئے ہیں، میں تو خود انہی سے دعا کرواتا ہوں. تو بابا جی وہ کہتے ہیں جی ان کی بیٹی کا بڑا مسئلہ ہے، گھر اجڑ رہا ہے، فلاں ہے، تو انہیں دعا کرائے. ٹھیک. بابا جی آگے سے کہتے ہیں میرا تو گلا خراب ہے، آپ کا شربت پیا میں نے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب انہیں دعا کرا دیں. ٹھیک ہے. میں نے اسے کہا بی بی آنکھیں بند کرو. اب وہ شاید اس کو مزہ نہیں آ رہا تھا، وہ تو ان کے پاس آئی تھی، مولانا کے پاس. ٹھیک. انہوں نے آنکھیں بند کر لیں. میں نے اخبار پکڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی، پتہ نہیں ہے کیا تھا. میں وہ پڑھنا شروع ہو گیا. اب پتہ نہیں اس میں کوئی بقیہ آگے اخبار، اردو اخبار والے یہ بھی بڑی گھٹیا حرکت کرتے تھے. ٹھیک. جو چسکے والی خبر ہوتی تھی نا، وہ آدھی لگا کے باقی بقیہ اتنے نمبر سے ڈھونڈتا رہو نا بندہ، وہ تسلی بھی نہیں ہوتی. بالکل کہ پڑھنی ہے. اوپر سے مولانا نے بھی میرا خیال ہے سرخیوں والی اخبار ہی رکھی ہوئی تھی. ٹھیک. تو پاؤڈر والی نہیں تھی بیچ میں. صحیح. تو وہ باقی جو
اخبار کے صفحے میں ڈھونڈنا شروع ہونا تو اچانک وہ خاتون کی چیخوں کی آواز ہے, انہوں رونے پیٹنے کی. تو بابا جی ایک دم کہتے ہیں اس کی آنکھیں کھلوا. اس کو دیکھا, میں کہ باجی آنکھ کھول دے. انہوں نے خیر آنکھیں کھولی, ناک شاک ان کا وہ عجیب و غریب ان کے حالات. ٹھیک. تو وہ کانپتی کومپتی چلی گئی. ٹھیک. طریقہ میں نے سمجھا دیا. تو وہ مولانا تھوڑے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. بابا جی وہ کہتے ہیں یہ وہاں مسجد میں بھی ہمارے جتنے نمازی تھے وہ شور و غوغا بلند ہو گیا, چیخم پکار تھی وہ. تو ان کو سمجھائیں, وہ میری طرف سے کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں. بابا جی وہ کہتے ہیں میرے فرشتوں کو نہیں پتہ کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک. تو ان کو سمجھائیں ارتکاز توجہ جو ہے اس کی ڈوز کم کریں. ٹھیک. یہ سارا کھیل ارتکاز توجہ کا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے جنت نصیب کرے. اب میں دل میں سوچ رہا کہ یہ ارتکاز توجہ کیا ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں. تو وہ بابا جی ہنس کے کہتے ہیں کہ ابھی یہ حال ہے. ٹھیک. وہ تو بکیا ڈھونڈ رہا تھا. کاکا بابا, میں نے کہا جی آج سے جو ہے نا اس طرح ہی دعا کرایا کرو. ٹھیک. میں کہا جی کس طرح؟ کہتے ہیں اگلے کی آنکھیں بند کرائی, خود اخبار پڑھنے لگا. ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شاید مجھے تنزن کہہ رہے ہیں کہ تو نے عجیب حرکت کی ہے. ٹھیک. لیکن جب ہم وہاں سے نکلے بھی تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ تو ادھر ادھر دھیان کر لیا کر. ٹھیک ہے, تو دعا کرا دیا کر, لیکن یہ یاد رکھا کر کہ اگلے کی آنکھیں بھی کھلوانی ہیں. ٹھیک. میں نے کہا اچھا جی. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے شاہ جی کہ آپ دعا اس طرح کرایا کریں, اسے کہیں آنکھیں بند کریں, اس نے کر لی, آپ نے دعا لی, آپ نے دل میں اللہ سے کہنا ہے. دیکھیے اگر میں جتنی دعائیں کراتا ہوں, جیسے ایک ڈاکٹر ہے, جی صحیح, میں تو ڈاکٹر ہوں. ٹھیک. میں سارے مریضوں کو دوائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کسی کو ٹی بی ہے, کسی کو دمہ ہے, کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے, کسی کی شوگر لو ہے, کسی کی ہائی ہے. صحیح ہے. اس طرح مجھے تو ساروں کی بیماریاں ہونی شروع ہو جائے خدا نخواستہ. بالکل. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور اب دعا بھی کراتا ہوں. ٹھیک ہے. دعا بھی کرا رہا ہوں تو ان ساروں کو اتنے مسئلے. تو وہ جو پرانے لوگ دعا کراتے تھے وہ کہتے تھے مجھے کہ ہم پہ تو بہت لوڈ آ جاتا ہے. اور اب وہ آپس میں ان میں سے جس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ چلاکی سے ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں. جوید جاگ رہا ہوگا اس کو ایم ہی فون کر دو. وہ رات کے 4 بجے فون آ جاتا ہے, کیا حال ہے, تم ٹھیک ہو؟ میں مینو موت پینی سی, میں ٹھیک ہوں. کیوں ہے؟ سینئر لوگ تو ہم آپس میں ایسے ہی بات کرتے ہیں. صحیح. میں خیر ہے, آپ بتائیں کیا بات ہے؟ کچھ نہیں, وہ مجھے سر درد ہو رہی تھی, میرے ذہن میں تم آئے تو میں نے کہا تمہیں فون کروں. میں نے کہا اچھا جی کوئی بات نہیں. تو اب دعا تو آپس میں ہم کرا نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ دوسری کو فون کر دی ہیں, یا تو کہ ہاں بھائی وہ پاگل ہی ہے, میں نے اس سے 5-10 منٹ بات کی, میں تو ٹھیک ہو گئی, لگتا ہے بیچارے کو سر درد ہو رہی ہوگی. صحیح. وہ پھر دوسرا تیسرا بعد میں مجھے فون کرتا ہے تو پوچھتا ہے تمہیں سر درد نہیں ہو رہی؟ میں کہ مجھے کیوں ہونی ہے؟ ٹھیک. کہ تمہیں وہ فلاں باجی کا فون نہیں آیا؟ تو میں کہا آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اس کو درد ہو رہی تھی میں نے کہا تھا اس کو فون کرو. ٹھیک. اصل میں میرا یہ چکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. شاہ جی آپ کی جو کہ آپ لوگ بڑے لوگ ہیں نا, سادات ہیں, تو آپ لوگوں کے نانا جان کی دعا کے بعد آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نماز قائم رکھ. جی بالکل. اور قربانی دیتا رہے. جی بالکل. قربانی وہی دیتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے, جی بالکل, دوندہ ہوتا ہے, بالکل, جی جوان ہوتا ہے, ٹھیک, حسین ہوتا ہے, صحیح, سینگ بھی نہیں ٹوٹا ہوتا, ٹھیک ہو گیا, لنگڑاتا بھی نہیں, آنکھ بھی ٹھیک ہو, پورا جی کمپلیٹ ہو, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو. تو وہ پھر گناہ گار کی جگہ پہ اس کی قربانی دی جاتی ہے. چلیں ابھی میں آپ کی طرف بھیجوں گا. ٹھیک ہے, جی بالکل. تو جو ہو ہی گناہ گار, جی صحیح, اس کی تو قربانی نہیں لگتی. ٹھیک ہے, عیب والے کی تو نہیں لگے گی نا. بالکل نہیں لگے. میں تو ویسے ہی کانا ہوں, بابا جی کا ہوں. تو وہ چکر یہ ہے کہ میں اللہ میاں سے جب وہ بندہ دعا کرتا ہے نا, جس کو بھی کراتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اس کی دعا میں پارٹی شارٹی نہیں بنتا. ٹھیک ہوگا کہ اللہ میاں نہیں یہ بیچارہ بہت دکھی ہے, یہ فوراً ٹھیک ہو جائے, ٹھیک, اور یا اللہ میاں چاہے میری واہ واہ نہ کرے, ٹھیک, لیکن یہ تو ٹھیک ہو جائے, ان کا مسئلہ حل ہو جائے, ٹھیک, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو, یا بیماری ٹھیک ہو جائے. یہ نہیں میری دعا شعا ہوتی. صحیح, میری دعا ہوتی ہے اسے کہتا ہوں آنکھیں بند کرو, اللہ کے آگے پیش ہو, ٹھیک, اور اللہ کو کچھ پیش کرو, ٹھیک ہو, اپنا آپ پیش کرو, صحیح, نہیں تو چلو گناہ دوسروں کے معاف کرو. ٹھیک. دیکھیں نا, اور ذرا رک جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ ایسے ہم نہیں معاف کریں. انہیں کہا کرے کوئی بات نہیں, نہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے گناہوں پہ فخر کر کے اللہ کے آگے پیش ہوں. ٹھیک, ٹھیک ہے, ٹھیک,
پھر وہ آنکھیں بند کر کے میں کہیں گے کہ فخر کیسے کرنا ہے. اسے کو یار اب یہ بھی میں بتاؤں, ٹھیک ہے, تو فخر سے ذرا اللہ کے آگے پیش ہو اپنے گناہ یاد کر کے, ٹھیک ہو انہیں یہ کہہ دیا کریں, ٹھیک ہے, اور پیار سے اللہ کو پکاریں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. میں ادھر سے اللہ کو یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میاں میرا کام سی انہوں تیرے دروازے تے لے آنا, ٹھیک, اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کریں, چھتر مارنے ہیں تو اور ماریں, میں پکڑ لایا ہوں, ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ اے پارٹی. ٹھیک ہو گیا. پولیس کا کام سمجھتے ہیں آپ, جو اوریجنل پولیس ہوتی ہے ٹھیک, اس کا کام پولیس مقابلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ بیچ میں میرا خیال پولیس مقابلہ ونگیاں لتا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو نہیں ٹھیک کر, اسی ٹھیک کر, یا اسی ٹھیک کرا کے لے کے جانا ہے. نہیں اب نہیں کہتا, اب میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جانے, اللہ جانے. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں جانے, اللہ ہی جانے. ہاں بالکل. تو آپ نے اس میں پارٹی نہیں بننا, آپ نے انہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ میاں کو کہ یا اللہ جی یہ بندہ آ گیا ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ اس کو جو آپ نے کرنا ہے آپ جانے اور یہ جانے, ٹھیک, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ان میں سے سارے آپ کو 99.9% جو بھی ملے گا کہے گا میں بہت مظلوم ہوں, ٹھیک, یہ کوئی نہیں کہے گا کہ وہ ظالم ہے. جی بالکل ایسے. ان میں سے کئی ظالم ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ سید بادشاہ ہیں, آپ اللہ کو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو چھوڑ دے, اللہ کہتا پھر تو آ جا. ٹھیک ہو گیا. وہ جو مظلوم کی بد دعا اس نے لی ہوتی ہے, وہ میرے, وہ پھر آپ تھوڑی دیر بھگتتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں چور کی ضمانت دینے والا تو ساتھ پکڑا جائے گا نا, جی بالکل. تو آپ ضامن نہ منع کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ میرے ذہن میں آپ اور بابا جی ہوتے ہیں نا, میں نے کہا آپ جو ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ پھر دیکھی جائے گی. وہ پھر کام الٹا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ایسی تھے, آپ اپنے نال نہیں گئے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ جو ہے نا ہمارے پہ نہ ڈالیں, ٹھیک, جاگ دے رہنا, ٹھیک, ساڈے تے نہ رہنا, یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں. جی صحیح. میرے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے.